بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گل سٹوریز کے پیارے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ زمانہ قدیم میں تیز ترین سواری گھوڑے کو مانا جاتا تھا۔ تاریخ کے ایک لمبے عرصے تک یہ سواری دنیا کی تیز ترین سواریوں میں شامل تھی، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور جدید وقت نے ترقی کی تو آج کل کے دور میں موٹر گاڑیوں نے گھوڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور تیز رفتاری کی دوڑ میں خود کو اول درجے کا مقام حاصل کروانے میں کامیاب ہو گئی، یہاں تک کہ سائنسی ترقی کا نتیجہ کچھ یوں ہوا ہے کہ انسان نے اپنے بل بوتے پر بلٹ ٹرین کی بھی ایجاد کر دی ہے۔ یہاں تک ہوائی جہاز اور راکٹ جیسے تیز رفتار چیزوں نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لیکن ہزاروں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی کائنات میں سواری کی تخلیق کی جس کی رفتار ان تمام سواریوں سے بہت زیادہ تیز۔ آپ سوچ اور حیرت میں پڑ گئے ہوں گے، دراصل یہ کوئی جانور یا موٹر گاڑی نہیں بلکہ روشنی اور نور سے بنی ہوئی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سر پر زمرد، یاقوت، مرجان اور ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، جس کو جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی عام سواری نہیں، ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شب معراج کی سواری جسے براق بھی کہا جاتا ہے۔ براق کا حلیہ کیسا تھا وہ جانیں گے آج کی اس ویڈیو۔ جنت کی سواریوں میں سے ایک سواری براق بھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے پیدا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معجزات میں سے یہ بھی ایک خوبصورت معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سفر معراج کے لیے تخلیق فرمایا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کوئی پہلے سوار ہوا تھا اور نہ بعد میں۔ مدینہ ہجرت سے 10 سال قبل اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ملاقات کے لیے آسمان پر بلایا تو یہ براق آپ کی سواری بنی۔ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ تھی اور رات کا تیسرا پہر تھا جب اہل مکہ اپنے گھروں میں سکونیت کر رہے۔ نبوت کا وہ آفتاب جو دعوت اور تبلیغ کی اشاعت میں مشغول تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اپنی ہمزاد بہن ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے۔ آپ نیم بیداری کی حالت میں تھے کہ اچانک گھر کی چھت کھلی اور وہاں سے ایک مبارک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل امین 50,000 فرشتوں کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ رب العزت اے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو ملاقات کا شرف سے نوازنا چاہتے ہیں، لہذا فرش تا عرش تک اس مبارک سفر کی تیاریاں میں مصروف تھے تمام دنیا کی مخلوق، اور عرش الہی تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عالی شان سواری پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے نور کی روشنی سے اس کو پیدا کیا تھا۔ اس کو براق کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی تیز رفتار ہے کہ یہ دنوں کا فاصلہ منٹوں میں طے کر لیتی ہے۔ اس میں بجلی جیسی تیزی تھی۔ عربی زبان میں برق کا مطلب بجلی ہوتا ہے، اس لیے اس کو براق بھی کہا جاتا ہے،
لہٰذا ایک روایت کے مطابق حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک لمبے قد کی صاف رنگت کا چوپایا تھا جو گدھے سے بڑا اور خچر سے تھوڑے چھوٹے قد۔ اس کا قد نظر کی انتہا پر پڑتا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر بیت المقدس تک پہنچے، جہاں انبیاء کرام اپنی سواریاں باندھا کرتے۔ آپ نے بھی وہاں اس کو باندھ اور پھر مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل آپ کے پاس ایک برتن میں شراب اور دوسرے برتن میں دودھ لے کر آپ نے دودھ کا برتن لے لیا۔ حضرت جبرائیل نے ارشاد فرمایا، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو اختیار رکھا۔ پھر مجھے آسمان پر لے جایا گیا اور جبرائیل نے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ دربان کی آواز آئی، کون ہے؟ جبرائیل امین نے فرمایا، میں جبرائیل ہوں۔ اس نے کہا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ نبی ختم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور پھر آپ کو وہاں پر دروازہ کھلنے کے بعد آسمان کی سیر کرو۔ ترمذی شریف سے ایک روایت ہے کہ جب جبرائیل براق کو لے کے آئے تو وہ خوشی سے جھومنے اور رقص کرنے لگے۔ کہ حضرت انس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا کہ جب براق کو شب معراج کی رات میرے پاس لایا گیا، جس پر زین کسی ہوئی تھی اور لگام ڈلی ہوئی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بننے کی خوشی میں جھومنے اور رقص کرنے لگے، جس کی وجہ سے آپ کا اس پر سوار ہونا نہایت ہی مشکل ہو گیا۔ حضرت جبرائیل امین نے براق سے کہا، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جبکہ آج تک تم پر ایسا کوئی معزز انسان نہیں سوار ہوا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم ہے؟ یہ سن کر براق شرم سے پسینہ پسینہ ہو۔ بعض علماء یوں بھی لکھتے ہیں کہ براق گھوڑے اور خچر کی طرح تھی، جس کی شکل انسانوں جیسی اور بہت ہی خوبصورت پر تھے، اور روز قیامت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی براق ہی سواری ہوگی اور آپ براق پر سوار ہو کر تشریف لائیں گے۔ امید کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سواری کے بارے میں جان کر آپ تمام لوگوں کو خوشی ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک ایسی ہی خوبصورت نصیحت بھری ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔